أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 11 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العصر کو پڑھیں گے اور گرامر میں دو الفاظ فتح اور جعل، ان دو الفاظ سے مشق کریں گے. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً اعادہ کریں گے جو اس سے پہلے سبق آپ نے پڑھا تھا لیسن نمبر 10. تو لیسن نمبر 10 میں کیا پڑھا تھا آپ لوگ کوشش کریں بکس پہ دیکھے بغیر اپنے ذہن اور دماغ سے بتائیے. لیسن نمبر 10 میں کیا پڑھا تھا؟ سورۃ الناس پڑھی تھی. سورۃ الناس. سورۃ ناس کا مطلب کیا ہے؟ ناس کا معنی لو. ناس کا معنی لو. اس میں کیا پڑھا گیا تھا اصل چیز؟ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں اس میں اور ایک شر ہے، اور 3 صفات میں مالک، رب مالک اور الہ، اور ایک شر وسوسہ. ایک شر کا ذکر پڑا تھا وسوسہ. جی اور کوئی بات؟ جی شیطان 2 طریقے سے ہم پہ حملہ کرتا ہے، یا تو وسواس کی صورت میں یا پھر خناس. نہیں، شیطان 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ خناس ہوتا ہے یا پھر وہ وسواس ہوتا ہے. وسواس کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل میں بار بار کوئی برا خیال آتا ہے. نہیں، جب ہمارا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب ہم اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں تو تب شیطان وسواس ہوتا ہے. اور خناس کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو تب شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ خناس. ٹھیک ہے. اور کوئی بات سبق کے حوالے سے؟ جب کوئی بری بات ہمارے دل میں بار بار آتی ہے اور پھر وہ ہماری نیت میں آ جاتی ہے اور پھر وہ عمل میں آ جاتی ہے، اور پھر جب بار بار ہم اس عمل پر عمل کرتے ہیں تو ہماری عادت بن جاتی ہے اور جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم وہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی گناہ کی بات کریں سیدھے سیدھے آپ کہ کسی بھی گناہ کا جو آغاز ہے، پہلا قدم ہے وہ وسوسہ ہے. جب انسان کو وسوسہ پڑتا ہے تو اس کے بعد انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، اور نیت خراب ہونے کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ بندہ وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر مسلسل کرنے سے وہ گناہ اس انسان کی عادت بن جاتا ہے. کیونکہ وہ دل میں جاتا ہے نا، اس کے عمل میں آنے سے پہلے تو اس کے دل پہ وہ چیز اثر کرتی ہے نا، اور دل جو ہے وہ آگا نہیں، وہ وسوسہ ہے. اس کا اصل بنیاد وجہ وسوسہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات؟ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ اس کے بعد جو باقی پڑھا تھا وہ ہم نے ریویژن کیا اور ریوائز تھا. اس کا اصل تھا جو فاعل مفعول اور فعل پڑھا تھا. جزاکم اللہ خیر. آج ہم پڑھیں گے سورۃ العصر ہے. مختصر تعارف ہے سورۃ العصر کا کہ ایک مختصر لیکن بہت ہی جامع صورت ہے یا جامع ترین صورت ہے، اور اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی نجات کا فارمولہ بتایا گیا. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور خسارے سے بچنا ہے تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. صرف یہی وہ اس صورت کے اندر وہ ہمیں بتایا گیا ہے طریقہ کار کہ اس طریقے سے یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ خسارے سے بچ سکیں گے، ورنہ آپ خسارے سے نہیں بچ سکتے. اور وہ 4 چیزیں ہیں خسارے سے بچنے کے لیے. کتنی چیزیں ہیں؟ 4. پہلی 2 جو ہیں وہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے انقطاع کرتا ہے. وہ ذات کی بہتری کے لیے، اپنے نفس کی بہتری کے لیے، اپنے آپ کی بہتری کے لیے. اور جو دوسری 2 ہیں جو پہلی 2 ہیں ان میں ایک تو پہلے عقیدہ ہے اور دوسرا اعمال. آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا ایمان عقیدہ ہو گیا، اور عامل الصالحات نیک اعمال. اور جو دوسری 2 ہیں وہ اجتماعی زندگی سے ان کا تعلق. تو گویا کہ خسارے سے بچنے کے لیے صرف اگر آپ اپنی ذات تک کی عبادات کے اندر مشغول رہیں گے تو آپ خسارے سے نہیں بچ سکتے، بلکہ اسلام کے اندر ذات کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کا تصور ہے. تو 2 شرائط ایسی ہیں کہ جو آپ کی ذات تک ہے جن کا تعلق، اور جو دوسری 2 ہیں ان کا تعلق اس سے آپ کی اجتماعی زندگی سے، معاشرے کی زندگی سے ان کا تعلق ہے. وہ ایک ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور دوسری ہے صبر کی نصیحت کرنا. یہ 2 شرائط ہیں جن کا تعلق معاشرے کی زندگی سے ہے. دوبارہ بڑے گا حق بات کی. ایک ہے حق بات کی نصیحت یا وصیت جو اللہ سے استعمال کریں، اور دوسرا ہے صبر کی نصیحت. ٹھیک ہے. چلیے سورۃ العصر کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 حکیمانہ اقوال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. یہ سورہ کتنا وسیع پیغام اپنے اندر لے رہی ہے یہ سورہ. انہوں نے کہا کہ اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پا لیں گے. صرف کس میں؟ سورۃ العصر. اور دوسرا کیا ہے، اگر قرآن حکیم کے اگر قرآن حکیم میں سوائے سورہ عصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے
यही सूरत काफी थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पैगाम है सूरह मुबारक कि इंसान की रहनुमाई और इंसान की हिदायत के लिए यही सूरत काफी थी, अगर बाकी कुरान करीम न भी नाज़िल होता। यानी इसको उन्होंने किस अंदाज से सूरत को समझे, इसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम उसको शुरू करते हैं, तो आइए पहले इसको सुन लेते हैं और फिर इसका तफसीर और फिर तर्जुमा करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही है? अब हम लफ्ज़ी और फिक्री तर्जुमा कर सकते हैं। वल अस्र, एक तो वा का हमने माना पढ़ा हुआ है और, ठीक है, वा का माना क्या पढ़ा हुआ है और उर्दू के अंदर भी वा जो है या और जो है वो कल्लू के दरमियान में लाया जाता है। पहले कुछ बात कही होती है और उसी का तसलसल होता है। लेकिन कुरान करीम के अंदर बहुत सारी कई सूरतें ऐसी कि जो वा से शुरू होती है, यानी उनसे पहले कोई बात नहीं, जैसे वल अस्री, तो वाव का जो दूसरा माना है वो कसम है। एक है और दूसरा क्या है? सारे बोलेंगे दूसरा क्या माना है? अब हमें फर्क देखना है कसम कब होता है। तो कसम, एक तो पहली बात है आसान जो इसकी पहचान है कि वाव के बाद जो इस्म होगा, ये बात याद रखिए, इसके बाद इस्म होगा और उसके आखिरी हर्फ के लिए ज़ेर होगी, तो वाव कसमी होगा। तो वाव का माना कसम होगा। जैसे वल फजरी वल लैली वन नजमी वस्समाई वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वल अस्री, आखिरी हर्फ के नीचे क्या है? तो वाव का फरमाना क्या होगा? कसम। उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर, असल चीज़ इस्म के बाद ज़ेर, ठीक है। तो वाव के बाद जो इस्म है उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर होगी, तो वहाँ पे वाव का माना कसम है होगा। वा कसम है, अल-अस्र ज़माने की, वल-अस्री कसम है ज़माने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाई है। क्यों? इसलिए कि जो बात आगे कही जा रही है ना, इससे आगे जो बात कही जा रही है उस पर इंसान उस पर ज़माना गवाह है। पहली बात, उस पर कौन गवाह है? यानी तारीख गवाह है। और सबसे बेहतरीन तारीख या ज़माने की बात अगर कहीं पे बयान की गई है तो वो कुरान करीम। कुरान करीम के अलावा कोई और किताब या कोई और इल्म हमें हकीकी और सच्ची तारीख या साबिक़ा अक़वाम के वाक़यात भी नहीं बता सकती। और जिसमें कुरान करीम की बात है, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक जो अक़वाम गुजरी हैं, जो अम्बिया गुजरे हैं, उनका इसके अंदर क्या मौजूद है? तज़किरा मौजूद है। उससे हमें सबक क्या मिलेगा ये हम आगे जाके समझते हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता या यकीनन इंसान खसारे में है। इन्ना का माना बेशक, आप पीछे पढ़ चुके हैं इन्नल्लाह मस्साबिरीन के अंदर। तो क्या माना है इन्ना का माना? सारे बोलिए इन्ना का माना? इन्ना और अन्ना और इसी तरीके से इन अगर और इन्ना अन और अन्ना का माना के, अन्ना दोनों का माना के, अन और अन्ना का माना के, और इन का माना अगर और इन्ना का माना बेशक। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल इंसान खास भी लग गया है, पिछाल भी आ चुका है, यानी बनी नोए इंसान, सारी इंसानी जिससे मराद हो जाएगी। लफी खुस्र, ला का माना है अलबत्ता, एक माना आपने ला का पढ़ा हुआ लिए, तो दूसरा माना क्या है ला का? अलबत्ता। सारे बोले क्या माना ला का दूसरा माना? अलबत्ता। वलक़द यस्सरनल कुरान, और अलबत्ता हमने कुरान को आसान किया। तो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है ला, तो इसका माना होगा अलबत्ता, ठीक है। ला जब किसके लिए इस्तेमाल होगा? ताकीद के लिए, किसी बात की ताकीद के लिए, तो इसका माना अलबत्ता होता है। फेल के साथ भी इसका माना होता है अलबत्ता। तो यहाँ ज़रा इसके बाद हरफ जर है, फेल नहीं है।
تو تاکید کے لیے بھی یہ استعمال کیا گیا اللہ البتہ. فی کا معنی ہے میں اور خسر کا معنی ہے خسارہ. کیا کہتے ہیں خسر کو؟ خسارہ, گھاٹا. اور نقصان بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن لفظ نقصان کے اندر شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس لفظ کے اندر اتنی ہمت ہے ہی نہیں ہے لفظ نقصان کے اندر کہ وہ خسارے کو اپنے اندر سمیٹ سکے یا خسارے کے مفہوم کو بیان کر سکے. نقصان کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے, لیکن پھر اردو میں ظاہر زیادہ تر نقصان استعمال ہوتا ہے. اب خسارے میں نقصان میں فرق کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں, مثلا آپ نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے کہیں پہ بھی اور آپ کو 70,000 لاس ہو گیا, ملا کتنا واپس؟ 30 مل تو کیا نا, کچھ تو یہ نقصان ہے, 70 لاس ہے آپ کو, لیکن 30 مل تو کیا واپس, مطلب تھوڑا کچھ نہ کچھ تو ملنا ہے. لیکن خسر کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا, آپ کو 2 لاکھ کا لاس ہو گیا, ڈبل لاس ہو جاتا ہے. ڈبل 2 لاکھ کہہ سکتے ہیں, لاکھ کہہ سکتے ہیں, 1.5 لاکھ کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر واپس دوسری بات ہے جس میں واپس ریکوری نہیں ہے. نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن خسر کی تلافی ممکن نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ کو خسر کی واپس کیا ہو سکے, تلافی بھی ہو سکے. تو اس کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن دیکھنا پڑے گا. قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں کہیں بھی خسر کا یا خسران کا لفظ استعمال کیا گیا نا, اس سے پہلے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کا سارا جو تعلق بنتا ہے اس آیت میں بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود اس صورت کے اندر بھی سمجھ آ جائے گی اس کا ٹوٹلی تعلق آخرت کی زندگی سے. ان الانسان لفی خسر سے مراد دنیا کے اندر نقصان نہیں ہے, اصل نقصان کہاں پہ ہے؟ آخرت کا. اور آخرت کو اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں, کمپیئر کرنا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ, اگر وقتی طور پر مثلا اگر آپ مجھے غیر مسلموں کی مثال دیں گے کہ وہ تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, لیکن دنیا میں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا. اگر آپ اس کو موازنہ کریں گے نا آخرت کی زندگی کے ساتھ دنیا کی زندگی کو, ایک انسان کی اگر 60 سالہ زندگی ہے تو آخرت کی 100 سالہ ہی کر لیں آپ, بہت کم ہے جو 100 سے اوپر جاتے ہیں اور بہت کم ہے جو 100 تک جاتے ہیں. ایسے ہی ایوریج ہمارا 50 to 60 ہے اس امت کا. تو ایک شخص اگر 100 سالہ زندگی خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار لے, لیکن اگر ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی اس نے جہنم کی آگ میں لگائی ہے, تو یہ دگنا ہے کہ اس سے پہلے کتنا گنا زیادہ ہے؟ دگنا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اور اس زندگی کی مقدار اگر میں صرف ایک دن کی مثال جو قرآن میں اللہ نے خود ہمیں دی ہے, محشر کا جو صرف ایک دن ہے, کانا مقدارہ 50,000 سنہ, دنیا کے 50,000 سال کے برابر محشر کا صرف ایک دن ہے. میری اور آپ کی ساری زندگی اس کے مقابلے میں کیا بنے گا؟ 100 سالہ زندگی بھی ہماری ہے نا, تو 49,900 سال برباد ہیں صرف 100 سال کی خاطر. اسے سمجھ سکتے ہیں کہ خسران جو ہے, خسر جو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر مفہوم کس درجے کا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے. یہ خسر سے مراد میں سمجھا رہا تھا خسارہ اور گھاٹا, اور اسے میں کہوں گا ٹوٹلی لاس, کچھ بھی واپس ملنا ممکن ہی نہیں ہے. اب اس میں سے مکمل اس میں سے اسباق کیا دیکھتے ہیں. پہلی بات تو ہم نے پڑھ چکے ہیں, عصر کی مثال. دعا کیجیے سب سے پہلے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے اچھی بات سنی, فوراً کہا اللہ مجھ سے, اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے. کہیں وعید کی بات سنیں, ایک تو اچھی بات سنتے ہی فوراً اللہ سے دعا کیجیے, اور اگر کہیں وعید والی کوئی بات آتی ہے تو اس پہ فوراً اللہ سے دعا کیجیے. تو ہم یہاں اللہ سے دعا کر دیجیے گا, کریں گے اے اللہ مجھے خسارے سے بچا, اے اللہ مجھے خسارے سے بچا اور خسارے کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچا. اب پہلی 2 آیات میں 4 بار تاکید. اب کوئی بات اہمیت کی حامل ہے تو تبھی 4 بار تاکید ہے نا. ویسے تھوڑا آپ بھی سوچ لینا کون سی 4 بار کی تاکید ہے, کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ چلیے پہلی کیا ہے, سارے بولے پہلی کیا ہے؟ قسم. زمانہ چھوڑے, قسم ہو گیا. دوسری کیا ہے؟ بے شک. تیسری کیا ہے؟ چوتھی کدھر ہے؟ خسارہ. وہ ڈبل اس کو کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ خسارے میں ہے. سچی سچی نہیں کتنی عیش میں گزر رہا ہے وہ بھی اس کا خسارے میں آگے لکھا جا رہا ہے. جو ہے نا یہ البتہ اتنے آئے گا نا کہ وہ تو ہوگی جناب, ہوگی. اس کی چوتھی یہ انسان کیسے ہے, اکثریت کیسے, اس کا جواب میں آئے. یہ ہم 4 تاکیدیں. پہلی ہے قسم, دوسری ہے بے شک,
تیسری ہے البتہ، اور چوتھی ہے اکثریت. انسان بھی نہیں. انسانوں میں سے جتنے بھی انسانیت زمین میں آئے گی ان میں سے اکثریت کس میں ہے؟ خسارے. جب اکثریت خسارے میں ہے تو کہیں میں اس اکثریت میں شامل نہ ہوں. میری بات سمجھ نہیں کہ کیا مطلب کہ تاکید کس اپنی بات میں یہ تاکید اس بات کی کہ انسان خسارے میں، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا. اس کا جو ال لگا ہوا ہے اس لیے انسان کے لیے نہیں. یہ اگلی آیت جواب دے گی، اس کا جواب اگلی آیت دے گی. یہاں کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے کیا آگے چلیں؟ جی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی. یہ صورت میں سے ہم جیسے انسان کو جوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے. آخرت کی زندگی کو تصور میں لائیے. اگر انسان ایک سال کے لیے، ایک دن کے لیے جہنم کی آگ میں چلا گیا تو دنیا کی ساری سہولتیں، ساری آسائشیں انسان کو لیے کچھ بھی کام نہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آخری باروں کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خدا اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک تو منظر کشی اس انداز سے کی تھی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ. انسان بھاگے گا ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، سب ایک سے بھاگے گا. ایک صورت کے اندر اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کس قدر وہ دن خوفناک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا ہے. یہ جو بات میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، میں پھر کہہ دیتا تھا کہ آخری 2 پاروں کو خصوصی طور پر سمجھ کر پڑھنے کا اندازہ ہے. تمام آپ جو والدہ ہیں، آپ ساری والدہ ذرا میں اس لیے آپ کی مناسب سے بات کرتا ہوں. آپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں ہر ایک جانتی ہے، اور آپ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ میں سے ہر ایک جانتی ہے. لیکن محشر کے دن مجرم کی بات جیسے خود اللہ نے کہی ہے کہ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا کہ لو یفتدی یومئذ، لو کا معنی کاش ہے، کاش کہ آج کے دن فدیے کے طور پہ دیا جائے یا لیا جائے میری اولاد، میری اہلیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، اور وہ لوگ جنہوں نے میری پرورش کی. ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر تھا، یہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، اے اللہ تو آج سب کو فدیے کے طور پہ لے لے. ثم ینجی، صرف کیا کر لے اس کے بدلے میں؟ مجھے نجات دے. میری اولاد، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرا مال و متاع، زمین میں جو کچھ بھی تھا، ربا تو سارا کچھ فدیے کے طور پہ لے لے اور مجھے نجات دے. کس درجے کا وہ خوفناک دن ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کی کیفیات تو مختلف جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے انداز سے کری. ذرا وہاں پر اگر انسان اس خسارے کی طرف چلا گیا، آج یہ سورج زمین سے کتنا دور ہے، اور اس کی روشنی کا جو سفر ہے وہ 1 سیکنڈ میں کتنا سفر طے کرتی ہے، اس کے اندر ہیٹ کس درجے کی ہے. اور یہی جب کل محشر کے دن 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا تب اس انسان کی کیا، انسان جھلس جائے گا اس کے اندر سے، اور جسم سے یہ خون پیپ کہہ سکتا ہوں میں، پسینہ، یہ کچھ بہنا شروع ہو جائے گا انسان. یہ تو محشر کی باتیں ہیں نا ساری. جہنم کی آگ کو تصور میں لائیے. اور اگر خسارے میں چلا گیا انسان، اس سب میں چلا گیا. اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کو خسارے سے بچائے. خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو خسارے سے بچائے، اور پھر ہمیں اپنی تاکید پر تاکید سنتے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں. جب اللہ قسم اٹھا کے کرے، اس سے اندازہ لگا جی اس بات کا انداز وہ کتنی خوفناک اور ہیبت ناک بات جس پہ اللہ رب العالمین کی ذات قسم اٹھا رہی ہے. اللہ کی ذات کی ایسے ہی کہی ہوئی کسی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم کو زندگی میں خدا را قرآن کریم سے تعلق کو بنائیے اور قرآن کریم کو زندگی میں لائیے. اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلسل دعا کیجیے، ربا تو مجھے خسارے سے بچا، پہلا تو ہمیں خسارے سے بچا، اور ان چاروں کاموں کو کرنے کی جو خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ہیں وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے. اللہ تو مجھے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف دعا نہیں، گزرے ہوئے لمحات کا، گزری ہوئی زندگی کا احتساب بہت ضروری ہے. یہ احتساب بہت ہی اہم. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتا ہوں. یہ میرے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اکثر ایسے مواقع پر ہمارے ہاں علماء کرام ذرا تقاریب تو کرتے، لیکن جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ وہاں پر بیان نہیں کرتے. تو ظاہر ہے وہ میرا اپنا قریبی رشتہ دار تھے، تو میرا تو معمول یہ کہ موقع محل کی مناسبت سے بات کی جائے تو وہ اثر کرتی ہے. تو ظاہر سامنے میت تھی،
تو سامنے میت کے رکھتے جب میں نے اس پہ بات کی تو ہمارے قریبی ساتھی تھے، تو وہ بعد میں مجھے کہنے لگے، تو میں نے اس پہ بات کیا کہ یہ احتساب گزری ہوئی زندگی کا، تو انہوں نے یہ کہا مجھے کہ آپ نے ہماری پچھلی زندگی کو کدھر چھیڑ دیا تھا کہ ہم نے کیسے گزاری ہے. انہوں نے کہا وہاں میری خود کی ٹانگیں اس طرح سے کام رہی تھی کہ میں گرنے لگا تھا، اور میں محسوس کر رہا کہ جو میرے ساتھ اور کھڑے تھے ان کی جو حالت تھی، بالخصوص یہ جو گزری ہوئی زندگی کا احتساب ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. مثلا یہاں پر ہم کیا احتساب کریں گے؟ اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے خسارے سے بچانے کا ذریعہ بنے. لیکن گزری زندگی کا احتساب کریں کہ جو زندگی گزر گئی ہے اس میں وہ کام کیے بھی ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے، آنے والی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جو گزر گئی ہے اس کو تو سوچئے ذرا، کیا اس میں خسارے سے بچنے والے اعمال ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو الحمدللہ تعالی مزید بہتری کی طرف چلیں، اور اگر نہیں ہیں تو فوراً پلان کیجیے کہ میں نے اپنی زندگی میں خسارے سے بچنے والے اعمال کیسے کروں تاکہ میں خسارے سے بچ سکوں، یعنی آخرت کے نقصان سے بچ سکوں. قرآن کریم کی یہ بات ہم پڑھ چکے، قرآن کریم کے اندر دی گئی ساری تعریف کیا ہے بالکل. اب ذرا جوڑتے ہیں اس کے ساتھ اس کو، والعصر کے ساتھ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ انسان خسارے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں ان باتوں سے پتہ چلے گا، ان چیزوں سے اللہ سے کہیں گے دور رکھ کے جو ہمیں خسارے کی طرف لے جانے والی بنے. اور اگلی آیت کے اندر بھی ہم پڑھ لیں گے، یا میں یہیں پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر سابقہ قوموں کا ذکر موجود ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا زمانے کا. اور یہ چیز بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کی، اپنے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، یا وہ جو خسارے سے بچنے والے اعمال تھے انہوں نے نہیں کیے، تو سبق کے طور پر اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ کیسے برباد ہو. یہ پیغام ہمیں بتاتی ہے یہ سورت اور یہ تاریخ کہ یہ زمانہ والعصر زمانہ، یہ تاریخ بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے. ترجمہ کیجئے گا، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. پہلے تو آپ کے سوال کا جواب کہ کیسے پتہ چلا کہ اکثریت خسارے میں جانے والی ہے. ہماری کلاس میں فار ایگزامپل اگر 25 لوگ ہیں، یا اوور کلاسز کے اندر اگر کہیں 50 لوگ ہیں کسی کلاس کے اندر، 40 فیل ہو جائیں اور صرف 10 پاس ہو جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ساری کلاس فیل ہو گئی ہے صرف 10 کے یا صرف 5 کے. ان الانسان لفی خسر، صرف. تو یہ الا، یہ اصول عربی میں، اردو میں بھی اصول ہے یہ کہ اللہ سے پہلے جن کا ذکر ہوتا ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، اور اللہ کے بعد جن لوگوں کا ذکر ہے وہ کم ہوتا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو اس اللہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اکثریت کس میں جانے والی ہے؟ خسارے میں. دوبارہ پلیز. اللہ سے پہلے جن کا ذکر ہے وہ اکثریت ہے، اور اللہ کے بعد جن کا ذکر ہوتا ہے وہ کم ہوتے ہیں، وہ اکثریت میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. لفظ ترجمہ الا، اب اس مثال میں بھی دیکھ لیجیے، لا الہ کہ ہی معبود اس لیں گے، اللہ کے بعد واحد ایک ہی ہے، اس کی مثال ہے. تو الا سوائے، الذین ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، الا الذین سوائے ان کے جو آمنوا ایمان لائے. پہلی شرط الحمدللہ، یہ شرط ہمارے اندر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویت عطا فرمائے. تو الا الذین آمنوا آگے پڑھیں گے، لیکن میں سے سمجھا دیتا ہوں، اس کا یہ اشارہ ہوگا آمنوا، آمنا آمنوا، وہ سب ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا، یہ اصل میں ہوتا ہے عملوا، عملا عملوا، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، عملوا ان سب نے عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح کہتے ہیں نیکوں، اور صالحات نیکیاں. ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے اعمال کیے، الصالحات الصالحات نیک اعمال. تو یہاں پر اکثر سوال آتا ہے چلیے کہ یہاں پر عاملو تو مذکر کے لیے، لیکن صالحات مؤنث کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں
نیکی مؤنث ہے. عربی میں نیکی کیا ہے؟ اچھا وہ نیکی کرنے والے مذکر بھی ہو سکتے ہیں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو نیکی ہے بذات خود نیکی وہ مؤنث ہے. صالحات اور اس کی جمع ہے صالحات. تو ترجمہ اگر آسان الفاظ میں کہہ سکوں وہ عامل صالحات، نیک اعمال کیے کے بجائے انہوں نے نیکیاں کی بھی ٹھیک ہے، ایمان لائے اور نیکیاں کی یا نیک اعمال کیے. اب اس سے ہم دیکھتے ہیں صالح کی جمع ہے صالحون صالحین مذکر، اور صالحات اس کی مؤنث ہے، صالحات اس کی پھر کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی. پہلی بات خسارے سے بچنے کی پہلی شرط جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے وہ ایمان. الحمدللہ ہے لیکن ذرا احتساب ضروری ہے نا، چیک کریں ہم مگر اللہ پر ایمان ہے لیکن میرا ایمان ہے کیسا، اللہ رب العالمین پر ایمان کیسا ہے. اور پھر دن میں جتنے بھی کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان کاموں کے دوران مجھے میرا اللہ کتنا یاد رہتا ہے. اور پھر آخرت پر میرا ایمان کیسا ہے، غائب پر میرا ایمان کیسا ہے، اور فرشتوں پر، اور بالخصوص یہ 2 فرشتے جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کل میرا اعمال نامہ مجھے کیا کیا جائے گا؟ مجھے دیا جائے گا. اور جب جس کو دیا جائے گا اس کو جب وہ دیکھے گا تو اس وقت مجرم بھی یہ چاہے گا کہ یقول یا لیتنی کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اور پھر اگلی بات ہے کہ ایمان کیسا ہے؟ تقدیر پر، پھر اللہ کی کتابوں پر اور قرآن حکیم کے اندر. اگر آپ خسارے سے بچنے کی جو پہلی شرط ہے اس کے اندر پختہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ایمانیات کی ساری تفصیل موجود ہے، اور سیرت رسول سنت رسول اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے. لیکن قرآن کا ہی علم نہ ہو، حدیث کا، سیرت کا ہی علم نہ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ میں آپ کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اور بالخصوص اس ادارے نے آپ سبھی کے لیے اس کا انتظام کیا ہے. قرآن الحمدللہ کورس چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ سیرت کا کورس بھی کریں گے. پہلی بات ہے کہ آمن، دوسری بات ہے وعامل الصالحات، اور نیک کام کرنے میں میری مدد فرما. اور وہ نیک کام کے اندر کچھ انفرادی ہیں جیسے نماز ہے، اور نماز کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر فرائض میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر تاکید کی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز. کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں. اور یاد رکھ لیجئے میں نے سنا ہے، ہم تو شاید اس طرح سے سمجھتے نہیں اس کو گناہ اس درجے کا، نماز کے ترک کرنے کو ہم اتنا بڑا گناہ سمجھتے نہیں جتنا بڑا یہ گناہ ہے. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یاد رکھیے شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز کو ترک کرنا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز کو ترک کرنا. جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ ہے نماز کو ترک کرنا. لیکن ایک بات ذرا سوچیے اور سبھی احتساب کریں اپنے گھروں کا، اپنے معاشرے کا، کہ اگر میرے قریب ہمارے یہاں کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو، میں اس سے کتنی نفرت ہے، اس سے ہمیں کتنی گھن آتی ہے، لیکن وہی شخص اگر ترک صلاۃ ہے تو اس سے ہمارا کیا رویہ ہے؟ باقی شراب کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں نا، ایک اس کے لیے بھی علماء کرام کہتے ہیں وہ قطعی حرام نہیں ہے یہ، لیکن ایسے شخص اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم نہ کرنے والے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہیں تو ہمارا کیا ہے؟ کسی اور کام کے لیے سختی میں اسلام کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ سختی کا حکم دیا گیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ بچوں کے ساتھ اگر شفقت کا معاملہ میں دیکھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تاریخ میں شادی کو پسند. اور وہ کس درجے کا شفقت کا پہلو ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں، گھروں میں جو نماز پڑھتے بچے آگے سے گزرتے ہیں تو خواتین ڈانٹتی ہیں، مائیں یا والد جو بھی پاس پڑے جھڑکتے ہیں، بچوں کو دور کرتے ہیں. میں خود اس کے خلاف ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے، اپنی صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے تو سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ آپ صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے سوچا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر وقت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، چل بس اتنا لمبا طویل سجدہ کر لیا. اور وہ سجدہ کیوں طویل ہوا تھا؟ آپ علیہ السلام کی پشت مبارکہ پر، پیٹھ پر کون بیٹھے تھے؟ حضرت نواز سے بیٹھے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو اتار کے نیچے نہیں کیا، سجدہ طویل. ایسے مہربان نبی سختی کے لیے کہہ رہے ہیں. سوچیے ذرا وہ عمل کتنا ہی بڑا سخت عمل ہوگا کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام نے سختی کرتا. یہ ترک صلاۃ آج ہمارے یہاں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ.
ایک کبیرہ گناہوں میں سے سخت بڑا گناہ ہے، اور محشر کے دن بھی سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا الصلاۃ. اور جو اس میں یہ حدیث کے الفاظ مفہوم سنا رہا ہوں، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جو ناکام ہو گیا وہ نامراد ہو گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایسے خود بھی ہم چاہیں آپ سب لوگ کوشش کریں نمازوں کے پابند بنیں، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند کریں. گھر کے اندر اگر صبح 6 بجے یا 5:30 بجے بچہ نماز کے لیے تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن 6:30 بجے وہ اسکول جانے کے لیے ضرور اس کو اٹھا دیا جائے. اس کی نیند پوری ہے یا نہیں پوری، اس سے غرض نہیں ہوتی پھر ہماری، پھر اس نے ہر صورت اسکول جانا ہی جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ، کہنا تو ایسا نہیں ہے لیکن سوچ ایسی ہے کہ میرے لیے بچے کے لیے نماز اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن اسکول جانا اس سے بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسکول جانے کے لیے میں نے بچے کی نیند کو نہیں دیکھا. اس لیے اس چیز کی طرف خصوصی توجہ دینا، اور نماز کو قائم کرنے کا اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم ہے، اپنا معمول بنائیے قرآن کریم کی تلاوت کا، سمجھنے کا بھی ہو لیکن تلاوت کا اسے تعلق بنائیں گے تو کچھ دل میں اترے گا، اور جب دل میں اترے گا تو پھر آپ کی زندگی پہ اثر کرے گا انشاءاللہ. تو آج سے ایک عہد کیجیے، ارادہ کرتے سب لوگ میرے ساتھ. مجھے آپ وہ لگ رہے ہیں جو تبلیغ میں جاتے ہیں نا، ارادہ کرتے ہیں. نہیں، وہ ارادہ کرواؤں گا کیسا، وہ ایک ارادہ ہے. تو یہ کریں گے، لیکن میں وعدہ کرواتا ہوں، خالی ارادہ نہیں کرواتا ہوں میں، کہ آپ نے روزانہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ وقف کرنا. کیا خیال ہے، کریں گے؟ بالکل. اس میں میرا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں فائدہ، میں تو 2 مہینے کے بعد چلا جاؤں گا یہاں سے. لیکن وہ اگر آپ نے زندگی کا معمول میں حصہ بنانے، جیسے دیکھیں دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ کھانا کھانا ہمارا معمول ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم کرتے ہی کرتے ہیں. 5-6 دفعہ کم از کم دن میں پانی پینا ہماری روٹین ہے نا، ایسا ہی ہے نا. یوں ہی آپ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں بس، اور روزانہ 10 منٹ نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کیا کریں، اس 10 منٹ کے اندر ایک آیت پڑھیں یا 2 آیات پڑھیں یا 3 ہی آیات پڑھیں، 3 سے زیادہ نہ بھی کرے کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے، اس 10 منٹ وقف کر لیں، 3 آیات کو آپ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، آرام سے پڑھیں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں. پہلے پڑھیے اور پھر اگر وقت بچتا ہے تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے کہ ان آیات کے اندر اللہ آپ سے کیا کہہ، اور وہ جو ہدایت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیا خیال ہے، 10 منٹ نکالیں گے انشاءاللہ. سب لوگ ارادہ اللہ سے وعدہ کریں، ارادہ نہیں کریں، صرف اللہ سے وعدہ کریں. ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ 10 منٹ ہر ضرورت قرآن کے لیے نکالیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فہم قرآن، اور پھر حدیث ہے، پھر ذکر اور اخلاق ہے. اس کے بعد اجتماعی معاملات ہیں، جیسے اقامت نماز ہے اور نظام زکوٰۃ ہے، اور خاص کر اگلے 2 کم جو ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے. ترجمہ کیجئے، الا الذین سوائے ان کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اب ذرا ہم سب اپنا احتساب کرتے ہیں، کیا یہ 2 شرائط میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، مزید بہتری کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وتواصوا، یہ جو ہے نا عربی کے اندر بالخصوص گرامر میں جب آپ جاتے ہیں، جو ابواب آج کے سبق پہ ہم سمجھیں گے ابواب ہوتے ہیں کہ دراصل ان کے اندر کچھ خاصیات پائی جاتی ہیں، جس کو جنہوں نے آپ میں سے جن لوگوں نے گرامر پڑھی وہ جانتے ہیں، خاصیات ابواب کہتے ہیں اس کو. یہ ایک ایسا پیٹرن ہے تواصوا، اس میں دونوں فریق ایک ہی وقت میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کی. جیسے ہوتا ہے نا عربی میں کہ درسو، انہوں نے پڑھا، فریق واحد ہے نا پڑھنے والا، یعنی کوئی نہیں خود پڑھنے، جہاں ہم سب پڑھنے والے ہیں، انہوں نے پڑھا. ایک ہے درسو، انہوں نے پڑھایا. اب اس میں ایک پڑھ رہا ہے، ایک پڑھا رہا ہے، ایک فریق یا ایک گروپ پڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کو دوسرا. لیکن تدارسو، ایک دوسرے کو پڑھایا. اس میں دونوں فاعل ہوتے ہیں، یوں سمجھنا دونوں کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، مثلا آپ ان کو وصیت کریں، وہ آپ کو وصیت کریں. تو دونوں فریق کیا ہو جائیں گے اس میں، جو سمجھ کے فاعل کے طور پہ آ جائیں گے. کس کی وصیت کی؟ بالحق، حق کی. وتواصوا بالحق، اور انہوں نے وصیت کی حق کی. تو حق کیا ہے پہلی بات، اور حق کہاں ہے؟ حق ہے بھی قرآن اور حق ملے گا بھی قرآن، لیکن قرآن سمجھنے کی کوشش نہ ہو تو پھر یہ آپ کو نہیں مل سکتا. اور وتواصوا بالصبر،
اور وصیت کی، صبر کی. صبر کے 3 معنی ہیں: ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. خود صرف کنٹرول میں رکھنا ہی نہیں ہوتا، صرف اس میں بھی یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. ثابت قدمی، مستقل مزاجی. جی بولیے تیسرا کیا ہے؟ پھر بولیے پہلا کیا ہے؟ ثابت قدمی، دوسرا مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. صبر ان 3 جگہوں پہ، ان 3 کاموں پہ کیا جاتا ہے. صرف مشکلات اور پریشانی پہ ہی صبر نہیں. صبر گناہوں سے، پہلا ہے نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. ہمارے یہاں آج کل صرف مشکلات کا سامنا کرنے پر ہی صبر سمجھا جاتا ہے، باقی صبر نہیں سمجھا جاتا. تو مشکلات ایسی ہیں، ویسے سسٹم بھی ایسا لگ رہا تھا. مشکلات اگر میں کس مشکل کا ذکر کروں، چلیے مجھے کوئی بیماری ہے، سر میں درد ہے، میرے بازو میں درد ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، تو میں ان پہ چیختا چلاتا رہوں یا خاموشی سے بیٹھ جاؤں، اس میں کچھ ہے میرے اختیار میں؟ کچھ خاص نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص نہیں ہوتا. لیکن صبر کرنے پر اجر ضرور ہے. لیکن یہ جو اوپر کی 2 چیزیں ہیں، گناہوں سے بچنے پر اور نیکی پر، اس میں 100% آپ کے پاس اختیار ہو. نیکی تو انسان کر لیتا ہے، لیکن نیکی کو سنبھالنا، اس کی حفاظت بہت مشکل ہے. اس پہ استقامت اصل چیز ہے. ٹھیک ہے، مثلا گناہ سے بچنا، فار ایگزامپل جھوٹ بولنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے جھوٹ چھوڑا، آپ گناہ سے بچ گئے، ایسے ہی ہو گیا. لیکن اس پر صبر کب ہوگا؟ جب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں. تو یہ ہے گناہ سے بچنے پر صبر. نماز پڑھنا نیکی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فجر کی مثال کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، فجر کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ یہ نیکی آپ کریں گے، نیکی ہے. لیکن اس کو ہمیشہ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اس کے وقت پہ پڑھنا، کرنا یا پڑھنا، یہ صبر ہے نماز. تو نیکی کرنا سب سے آسان ہے، لیکن اس پر صبر کرنے میں مشقت سب سے زیادہ ہے. گناہ سے بچنے پر بھی مشقت ہے، صبر میں اس میں بھی مشقت ہے، لیکن ان دونوں کے اندر آپ کو کیا ہے؟ اختیار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. دوسری چیز، اکثر قرآن کریم کے اندر دعوت کے ساتھ صبر کا ذکر آتا ہے، تبلیغ کے ساتھ صبر کا ذکر آتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تبلیغ و دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ کو مشکلات آئیں گی ہی آئیں گی. ان مشکلات، وہ نیکی ہے، وہ دیکھیں دعوت دینا کیا ہے؟ نیکی ہے نا. تو اس نیکی کو کرتے ہوئے، اس دعوت کو دیتے ہوئے آپ نے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. جیسے یہ کلاس میں آتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے نا، مشکلات کے سامنا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں رات کو، جیسے آپ نے ذکر کیا مشکلات ہیں، اب آپ اس پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. تو یہ گناہ سے بچنے پر یا مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر ہے. پھر آپ نیکی کے لیے آتے ہیں. نیکی اس سے بڑی ہو کیا؟ نیکی کی قرآن سیکھنے سے بڑی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے بڑی ہو نیکی کیا ہوگی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو 2 گروہ تھے صحابہ کرام کے. ایک تلاوت کر رہے تھے اور ایک درس و تدریس کا کام کر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے دونوں کی تعریف کی، لیکن خود کس میں بیٹھے؟ درس و تدریس. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے قرآن کو سیکھنا. تو جب آپ ان مشکلات سے نکل کر اس کام کے لیے آتے ہیں تو یہ نیکی پر صبر کرنا ہے. تو اس پر بھی آپ کہہ رہے ہیں ثابت قدم رہیں. خسارے سے بچنے والی چیزوں میں پہلا ہے ایمان، دوسرے اعمال صالحہ. اس کے علاوہ 2 کام ہو رہے ہیں: دوسروں کو حق بات کی تبلیغ، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو، ایک تو بات ہے کہ دین پر عمل کرتے وقت جو مشکلات ہیں ان پر بھی صبر کرنے کی تلقین، اور ویسے روٹین میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانی ہے، اس پر بھی اس کو کیا کریں؟ صبر کی تلقین. اور میرے خیال میں اگر میں جوڑوں، اگر وہ بات آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ آج ہی آپ نے مجھے یہ صورت کیوں سنائی ہے، تو میرے خیال میں آج ہی میں نے کلاس کے حوالے سے، آپ جب تک نہیں تھے تو میں نے بات کیا کہ آپ لوگ پابند ہیں وقت پر آنے کے، اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو فائن ہوگا. تو آج ہی پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے کہ وہی پیغام آپ کے لیے ہے کہ اس پر آپ نے، اس مشکل پر اور اس کام کے لیے آنے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اس پر ثابت قدمی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا ہے. یہ واحد کا ایک تو پہلی بات ہے کہ میں شروع میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسلام کے اندر انفرادیت کا تصور نہیں، اجتماعیت کا تصور ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین یوں سمجھے کہ مسلمانوں کو بطور اجتماعیت ٹیم دیکھنا چاہتے ہیں. اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ بھی اس کے علاوہ کہ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، یعنی قرآن کے اندر بھی اور حدیث سے مختلف جگہوں سے ہمیں ملتا ہے کہ اجتماعیت کے فوائد کیا ہیں. اور بڑا کام کرنے کے لیے ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ مل کر کام کیا جاتا ہے. انفرادی کچھ بھی نہیں کر سکتا.
اور اس کے لیے آپ کو یہ پیغام ہے کہ اپنے کسی ایک ساتھی کو چن لیں اور اس کو آپ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے رہیے. صبر کہتے ہیں برداشت کرنا, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, یعنی بدی کے مقابلے میں نیکی پر کیا رہنا, قائم رہنا, اور اللہ کے دین پر چلتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرنے میں وہ بھی کیا ہے, صبر ہے. اور پھر نیکی پر صبر کرنا, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور گناہوں سے بچنے پر بھی جو جو تکالیف آئیں دونوں انداز سے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ایک بہت ہی چھوٹا سا نقطہ ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر, اللہ نے کہیں بھی او نہیں فرمایا یا وا فرمایا. ہمیشہ او اور وا میں فرق ہے. او کا معنی ہے یا, آپشن ہے, آپ یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں تو او استعمال ہوتا ہے. لیکن وا کا معنی ہے یہ بھی کریں اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی. تو وہ ہے کہ چاروں کام, یہ جو چار صفات پڑھی ہیں آپ نے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ چاروں شرائط بیک وقت ہونا ضروری ہے خسارے سے بچنے. ایسے نہیں کہ آپ کبھی کبھی ایمان میں درست ہو جائیں, کبھی کبھار آپ اعمال کرتے رہیں, کبھی کبھار تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے رہیں, ایسا نہیں. یہ چاروں شرائط ایک فرد میں اکٹھی ہونا کیا ہے, اس کا مطلب ہے تو گویا کہ زندگی ساری ہم نے یہی کام کرنا ہے, ایمان, اعمال صالحہ, پھر اس کی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. زندگی کا مشن یہی رکھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہی کام کرنا ہے, اور جب یہ کروں گی میں تو پھر میں مجھے یقین کامل ہے کہ میں خسارے سے کیا ہو جاؤں گی, انشاءاللہ تعالی. اب اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی معاشرے کا جائزہ لیں. جو بات میں نے کہی ہے شروع میں کہ اکثریت خسارے میں جانے والی ہے, تو کیا صورتحال ہے ویسے؟ کیا یہ چاروں کام اجتماعیت میں کتنے پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں؟ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں پاکستان پورے کی 100 میں سے کتنے پرسنٹ لوگ یہ چار کام کرنے والے ہیں؟ بہت کم ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے ہم سب بھی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنا ہے. ترجمہ کیجئے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر. یہ تھی آج کی جو سبق کا پہلے حصہ, جس میں ہم نے سورۃ العصر کو پڑھا ہے. اب ہم پڑھیں گے قواعد میں. آج دو الفاظ سے ہم ٹیبل کریں گے, فتح اور جعل. ٹپیا سے کیا مراد ہے, ذرا سارے بولیں گے پلیز, بتائیں گے مجھے. جزاکم اللہ خیر. یہ ٹیبل آپ نے پڑھ لیا ہے. اینی ون پلیز, کون دہرائے گا ساری کلاس کو پڑھتے ہوئے؟ فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلت فعلنا فعلت. آگے والا يفعلوا يفعلون تفعلوا تفعلون أفعلوا نفعلوا تفعلوا. آگے آپ پڑھیں گے. ہاں جی, آپ چلیے آپ افعل افعلوا لا تفعل فاعل مفعول جزاکم اللہ خیر. آج ہم ہم اس کورس کے اندر فعل کے 4 ابواب کو سیکھیں گے. ابواب کسے کہتے ہیں؟ باب کی جمع ابواب, باب کے دروازے کو, ٹھیک ہے. اور اس کو میں آسان کہہ سکوں گا کہ ہم فعل کے 4 چیپٹر کر لیں, آپ 4 اسٹائلز کر لیں, وہ سیکھیں 4. وہ 4 کیسے ہیں یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں, تو بہت آسان ہے. پہلا ہے, اب دیکھیں فتح, نصر, ضرب کے اندر کوئی فرق ہے حرکات میں؟ کچھ فرق. صرف سمیہ کے اندر دوسرے حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے, تو جن کے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی وہ سب اس کے پیٹرن پہ ہوں گے. اب جب ہم اس کو مضارع میں لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ دیکھ لیں فتح سے مضارع کیا بن گیا ہے, دیکھیں نصر سے. اچھا اب میں سمجھاتا ہوں ان کو ابواب کیوں کر دیا, اس میں اصل کیا چیز ہے. قرآن کریم کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مضارع یوں ہوگا فتح سے یفتح, جیسے ذهب يذهب, رفع يرفع, یعنی ان کے سیکنڈ لاسٹ کے پر زبر ہوگی. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے پہلے میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا, لیکن دوسرے کے اندر جو تیسرا حرف ہے یعنی مضارع کے اندر
اس پہ پیش ہوگی، جیسے نصر ینصر، اس طریقے سے خلق یخلق، رزق یرزق، نصر ینصر، عبد یعبد، تو وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری کے اندر، یہ اسٹائل بھی ہے، اس باب میں آ جائے. پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے سیکنڈ کلاس کے نیچے کیا ہوگی مضارع کے، تو وہ اس باب میں شامل ہو جائیں گے. یہ صرف 4 ابواب ہم سیکھیں گے، آگے جا کے ہم ایک اور سیکھیں گے 5. تو عربک لینگویج میں 6 بس سمجھائے جاتے ہیں، لیکن ہم صرف 5 پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو استعمال ہے ہم نے وہی پڑھا. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف یہ 4 پڑھیں گے. تو اب ان 4 ابواب کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسان سا ایک فکرہ ہے. اب فتح کا معنی کھولنا ہے، اور نصرہ کے اندر مدد کا معنی پایا جاتا ہے، اور ضربہ کے اندر مارنا ہے، اور سمیہ کے اندر سننا ہے. اب ان کی مناسبت سے ہم ایک فکرہ پڑھیں گے جسے 4 ابواب ہمیں یاد ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ جیسے قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر، ورنہ مار پڑے گی ضربہ یضرب، اس لیے اللہ کی سن لو سمیہ یسمع. میں یہ اردو کا فکرہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. قرآن کھولو گے، قرآن کھولو گے، پھر پڑھیے قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے اللہ کی سن لو. یہ اس فکرے کے اندر 4 ابواب آپ کے ذہن میں آ جائیں. تب پڑھ لیں، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے اللہ کی سن لو. آج ہم یہ پہلا باب سیکھیں. اس کو ہم پیچھے فعل یفعل فتح یفتح بالکل ایک ہی پیٹرن ہے. یہ آگے ہیں آپ کے سامنے 4 ابواب یا سٹائلز، جن میں سے ہم آپ پہلا سیکھیں گے. فرق بتا دیتے ہیں، یہ ماضی کا ہے فتح، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ لیکن اگر اسے امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ میں نے بتایا نا، ای کیوں آئے گا؟ ہاں، اس لیے کہ اس پہ زبر ہے، تو یہاں اس کی جگہ پر حمزہ لگا کے اس کے نیچے زیر آ جائے گا، آخری ساکن ہو جائے گا. اب جب آپ کے سامنے یہی اگر آ گیا نا صرف یہی، تو میں یقین کامل ہے کہ آپ سارا ٹیبل بنا سکتے ہیں. لیکن سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پہ پیش آ رہا ہے، اس پہ زیر آ رہا ہے؟ وہ لگی ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر، سوری لگی ہوئی ہے پورے قرآن مجید کے اندر. مطلب اسی طرح ہے. ہاں، ہمیں یاد کرنا پڑے گا. آپ کو نہیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب تھوڑا ابھی آگے جانے دیجیے، آپ دیکھیں گے خود، جیسے نا ینصرون، تو ینصر لگا ہوا ہے، یرزقو، ان اللہ یرزقو، تو یرزقو کا اگر آپ سوچیں تو کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ ہاں، لگے ہوئے ہیں حرکات سب کے سب. ہمیں مشکل نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیے آسانی ہے. اور آپ نے مضارع جب دیکھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے باب سے. جیسے ان اللہ یرزقو، تو یرزقو مجھے یہاں سے دیکھ کے بتائیے کس باب سے ہے؟ یعبدو، ینصرو صحیح ہے نا. اسی طریقے سے یعلمون، چلیے وہ یا علیمہ اس کا چینج ہو جائے گا. اس کا اور اس کا مضارع بالکل سیم اگر آپ دیکھ لیں، لیکن اس کی ماضی میں فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یقولون فار ایگزامپل، یقو ہو گئے نا، اس میں پیش ہو گیا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ پیش زبر زیر، اور یہ اس میں تو ماضی کے اندر آپ دیکھیں گے خود. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم یہ وہ افعال سارے جو قرآن کریم کے اندر فتح کے وزن پہ آتے ہیں. اس میں جو بڑے ہیں نا، تھوڑے بڑے دکھ رہے ہیں، وہ اتنے زیادہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہے. جو جتنا چھوٹا کم نظر آ رہا ہے وہ اتنا کم استعمال ہوا قرآن کریم. اب دیکھیں کہ سب کے ساتھ آپ خود ہو مضارع بنا سکتے ہیں. مجھے بتائیے صحابہ سے کیا بنے گا مضارع؟ یسحرو. اور امر کیسے بنے گا؟ اس کو دیکھ لیں. اس سے آسانی ہے یا مشکل ہے؟ اچھا، رکع سے بنائیے یرکع، اور امر ارکع. اچھا، بعث سے یبعث، اور امر. بہت ہی زیادہ اس کے اندر آسانی ہے. اب ہم ٹیبل سیکھتے ہیں فتح سے مکمل اس کا. تو وہی پیٹرن ہے، سب وہی جو ہم اس سے پہلے فعل سے پڑھ چکے ہیں. فتح، فتحو، اچھا فتح لمبا نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر پڑھیے فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا، فتحت. ایک واحد کے لیے ہوگا فتحت. ٹھیک ہے، بالتنوین.
فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت. اچھا اتنی آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اب میں صرف عربی کا لفظ پڑھوں گا. فتح کا معنی ہے اس نے کھولا. اب آپ کے لیے ترجمہ کتنا آسان ہو گیا بتائیے. فتح کا معنی کیا ہے؟ فتحوا. آسان ہے یا مشکل ہے؟ فتحت فتحتم فتحتو فتحنا فتحت. آپ نے علامات نہیں چھوڑنی ہے. تا تم تو نا تا ساکن. ٹھیک ہے, پھر پڑھیے. فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحنا فتحت. اب ہم اس کے ساتھ اس کی مناسبت سے عربی میں بات چیت کرتے ہیں. تو فتح کا معنی ہے اس نے کھولا. تو حل فتح القرآن, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کیا اس نے قرآن کو کھولا؟ نعم فتح القرآن. مجھے آپ عربی میں جواب دیجئے. حل فتح القرآن. یہ فتح غائب ہے. اوکے. حل فتح القرآن. نعم فتح القرآن. ٹھیک ہے. هل فتحت القرآن؟ نعم فتح القرآن. ما شاء الله. پھر جواب دیجیے. هل فتحت القرآن؟ نعم فتحت القرآن. هل فتحتم القرآن؟ نعم فتحنا القرآن. کھولتے بھی ہیں یا نہیں گھروں کے اندر؟ سر الحمدللہ کھولتے ہیں. صحیح. اب اسے مضارع ہے تو مضارع کی وہی طریقہ کار ہے. شروع میں یا لگے گا, یہ غائب کے لیے, پر تا لگے گا, آ اور نا لگے گا, دوسرا ساکن ہوگا, آخری پیش. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے. فعل یفعلوا. تو کیسے بنے گا؟ یفتحو. اب ہم نے وہ کر رہے ہیں نا جو تھے نا روٹ ورڈز, اب ان کو ان ڈائز کے اندر ڈالتے جائیں گے, خود ٹیبل بنتا جائے گا. بس یفتحو. یہ ہاں یہ نہیں ہمارے ہیں نا. یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. آپ پھر ترجمہ کیجئے. فتح جب اس نے کھولا تو یفتحو. ماشاءاللہ. یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. جی مجھے جواب دیجئے. هل يفتح القرآن؟ هل يفتحون القرآن؟ هل تفتح القرآن؟ هل تفتحون القرآن؟ اس سے امر بنائیں گے. اور یہ بات اب آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ امر تفتحو سے بنتا ہے, لیکن یہ ہم ایک شارٹ کٹ یا آسانی کے لیے کرتے ہیں. جیسے فتح یفتحو ہے, اب ہم نے یفتحو سے امر بنانا ہے. پہلا کام کیا کریں گے؟ یا ہٹا دیں گے. یہ مضارع کی علامت ہے اور اس کو ای سے بدلیں گے. ای سے کیوں, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اور آخری کو کیا کر دیں گے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ افتح. تو پڑھیے. افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. اب ترجمہ کیجیے. افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. ٹھیک ہے. افتح الکتاب. افتح. یہ اشارہ, اس کا جواب یہ ہوگا. افتح میں کھولتا ہوں. کہنا کتاب کھولیے. ہاں میں کتاب کھولتا ہوں یا کتاب کھولتا ہوں. سر اس میں پیش کیوں آیا کس کا جواب میں؟ وہ تو ہے ہی ہے. یفتح یفتحون تفتحوا تفتحون افتحوا. اوکے. وہ امر بھی ہے نا. ہاں امر ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا امر میں بھی یہاں اس کے نیچے زیر آ رہی ہے کیونکہ اگلے سے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ساکن اسمی ہے افتح, لیکن جب ملا کر پڑھیں گے یہ بھی ساکن ہے یہ بھی ساکن ہے, دونوں کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے پر ملانے کے لیے کیا لگائی جاتی ہے؟ زیر اکثر. سر اس میں زیر لگائی کیوں ہے, یہ بھی پتہ ہے. یہ عربی میں اصول ہے کہ جب آپ کسی ساکن حرف کو حرکت دیتے تو حرک بالکسر, اس کو آپ زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
چلیے جواب دیجیے. افتح الکتاب، افتح الکتاب. اور اس کے بعد وہی پیٹرن فاعل مفعول فعل کا. فاتح، فاتح، مفتوح، فتح. اچھا یہ آپ نے ایسے ہاتھ کو باہر کی طرف کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر پڑھیے فاتح، مفتوح، فتح. یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. یہ کل نہیں تھے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ چھٹی کریں، نہ چھٹی کریں، بہت نقصان ہوتا ہے. چلیے یہ ہے فاعل کے لیے. ایسے جیسے دیکھیں نا آپ لوگ بازار میں جاتے ہیں نا پیسے مانگنے والوں کو، وہ ایسے مانگ رہے دے دیں آپ اللہ کے نام پہ دے دیں، اور وہ لے رہے ہوتے ہیں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں. آپ دینے والے نا فاعل ہیں آپ، تو ہم فاعل کا اشارہ ایسے کرتے ہیں. فاعل ایسے کیسے ہاتھ ملائیے، کسی کو دینا ہے آپ دے رہے ہیں یوں سمجھے بس آپ نے، یوں کرنے جیسا. اور یوں لینے والے نے ایسے رکھنا ہے ہاتھ. اور فعل کوئی بھی ہے اس کے لیے اشارہ ہم یوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب یہ مکمل ہو گیا ہے ٹیبل. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیے فتح فتحو. اب ماضی مضارع میں فرق کیجیے گا اشاروں کے ساتھ. ہاتھ زیادہ اوپر نہیں جانے دیجیے. فتحت فتحتم، فتحت فتحنا، فتحت، یفتح یفتحون، تفتح تفتحون، نفتح نفتح، تفتح، افتح افتحوا، لا تفتح لا تفتحوا، فاتح، مفتوح، فتح. کون اس فتح کو دیکھتے ہوئے جعل سے ٹیبل بنائے گا؟ جعل، بڑھاتیں گے تو نہیں. ابھی میں نے کہانی بنائی ہے، کون بنائے گا؟ سوال یہ ہے. ابھی نہیں پڑھنا ہے مجھے بتائیے بنا کون سکتا ہے؟ بس سر ذرا سا مشکل ہے، مطلب تھوڑا یہ فا عین لام کی جگہ پر جیم عین لام ہوگا. کوشش کر کے دیکھیں. وہ ٹیبل تو وہی ہے لیکن سارے بولنے میں سر 5 منٹ ہی پہلے لکھ لیتے ہیں. ہو جائے گا دیکھ کے آپ ماضی پڑھائیے. اب آپ ترجمہ کیجیے. جعل اس نے بنایا. جی جعل، جعلوا، جعلت، جعلتم، جعلت، جعلنا، جعلت. ماشاء اللہ. یجعل. چلیے مضارع مضارع مضارع. ترجمہ کیجیے آپ. یجعلوا، یجعلون، تجعلوا، تجعلون، اجعلوا، نجعلوا، تجعلوا. وہ بناتی ہے. آپ عمل بنائیے آگے. آپ اجعل، ہاں پڑھیے سارے پڑھیے. دوبارہ دوبارہ. اجعل، اجعلوا. اچھا 2 دفعہ. اجعل، اجعلوا، لا تجعل، لا تجعلوا. اور فاعل مفعول فعل جاعل، کوئی اور. جی بالکل زبردست. سر اس کو ساکن کر دیں گے. جعل. ہاں ہم آسانی کے لیے ساکن کرتے ہیں. جاعل پڑھے تو ٹھیک ہے وہ ہے. جاعل مجعول جعل، جاعل مجعول جعل، کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مرضی پڑھتے رہے آپ. مطلب این ساکن ہی ہوتا ہے. دوسرا ساکن ہاں یہ اس کو ہم اسم پڑھتے ہیں، اسم کو حرف پڑھتے ہیں، حرف کو. تو یہی چیز یہی گڑبڑ پہ ہوتی ہے. اس وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کو اسم نہیں اسم پڑھیے گا، اور حرف نہیں بلکہ حرف. تو وہ آخریت کو ساکن کریں گے جیسے. تو یہ اب آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کیا رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آسانی رہے گی. مزید اب پریکٹس سیشنز کے اندر اس کی پریکٹس کیجیے گا تو مزید یہ سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. کرنی پڑے گی. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجیے. جعل جعلوا، جعلت جعلتم، جعلت جعلنا، جعلت، يجعل يجعلون، تجعل تجعلون، نجعل نجعل، تجعل، اجعل اجعلوا، لا تجعل لا تجعلوا، جاعل،
مجعول جعل یا جعل جو مرضی آپ پڑھتے رہیے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب ہم مزید دیکھتے ہیں. دو الفاظ سے تو ہم نے کر لی ہیں چابی. اور یہ چابی کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم نے 1 2 3 اور ان کے اوپر ایک سرکل کیا ہوا ہے باکس ہے. اس کے کیا مراد ہے؟ یہ جعل ہے جب آپ کو آ گیا نا یہ باقی پورا ٹیبل بنانا آپ کے لیے مشکل تو نہیں رہے گا. یجعل آ گیا مضارع آ گیا پھر اسی طریقے سے امر اور یہ آگے فاعل مفعول فعل کا ہے. تو میرے ساتھ صرف ہم یہ پڑھیں گے جیسے پڑھوں گا. جعل یجعل سوری پہلے فتح ہے. فتح یفتح افتح. ایک ماضی ایک مضارع ایک امر. دیکھ رہے ماضی کا یہ ہو گیا یہ مضارع ہو گیا اور یہ امر ہو گیا. دیکھیں فتح چلیے آسان سے ایک پڑھیں. فتح یفتح ادھر لیفٹ سائڈ یہ سائڈ غائب ہی ہے یا ہے نا. افتح رائٹ ہینڈ سے. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. آپ نے شارٹ کے اندر یہ مکمل پورے کا پورا ٹیبل پڑھ لیا. آسان یہ ہے. جعل سوری جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل. یہ آپ نے پورا ٹیبل پڑھ لیا ہے. دیکھ رہے ہیں جعل پڑھ لیا ہے باقی ٹیبل اس سے وہی طریقے کا ہے. یجعل پڑھ لیا ہے اس سے پورا ٹیبل. پھر آگے اجعل اور جاعل مجعول جعل. ٹھیک ہے سر وہ سلائڈ ہمیں مل جائے گی نا. آئے گی نہیں والی سلائڈ آ جائیں گے. اچھا نہیں میں نے کل دیکھا ہے اس میں آئی ہے. نہیں رات کو جب آپ اچھا وہ غلط آ رہا تھا بہت خراب. وہ اصل میں ایڈیٹیبل فائل کو بھیجی تھی لیکن میں نے دوبارہ دوست بھیج دی دوبارہ. چلیے وہ دوبارہ بھیج دیجیے آپ کے میں. آگے ہے اسی کے پیٹرن پہ ہی استعمال ہے قطع جیسے وہ یقطعون اور وہ کاٹتے ہیں. قطع یقطع اقطع پھر پڑھیے. قطع یقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر قطع پڑھیں گے اگر قطع پڑھنا مشکل ہے. اب اس سے آسانی کیا ہے؟ قطع سے ٹیبل کیسے ہوگا ذرا پڑھیے میرے اشارے کے ساتھ. ماضی کیسے میرے اشارے کے ساتھ پڑھیے. مضارع یقطع سے امر کیسے ہوگا وہ لکھا ہوا سامنے. یہ ہے 6 الفاظ لیکن اس میں آپ کا مکمل ٹیبل آ جاتا ہے جس کو اگر میں مختصر کہہ سکوں جو عربی میں جب گرامر پڑھاتے ہیں نا صرف صغیر کہتے ہیں اس کو. تو اس لیے چلیے ہم آپ کو اس کو صرف صغیر کے جب کہتے ہیں شارٹ کیز. ہاں یہ 6 کیز نا 6 چابیاں. چلیے آگے ہے خدع و یخدعون. ادھر ہے وما یخدعون آگے ہم پڑھیں گے نا. چابیاں پڑھ لی. چلیے خدع سے کیا ہوگا؟ خدع کا اسے دھوکہ دیا. وما یخدعون الا انفسهم اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. خدع اسے دھوکہ دیا. جی یہ میں نے کل کہا تھا نا کہ ہر ایک اپنا پیٹرن کا خدع نہیں ہے خداع. ٹھیک ہے تو خداعون کر لیں. ہاں خداعون کر لیں بالکل ٹھیک ہے. پڑھیے خدع یخدع میری بات. خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ العصر کو پڑھا ہے اور گرامر میں 4 ابواب میں سے یا 4 سٹائلز میں سے پہلا سٹائل فتح یفتح اس کو سیکھا. ابھی ہم ضد گرامر پریکٹس سیشن کے اندر اس کی نا گروپ میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نا رہابن کا ٹیبل بنا تھا. کس کا رہابا کا ٹیبل بنا تھا نا اس میں آیا تھا یہ رہابن. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ
यहाँ ज़हाबुन क्यों ये बना? हाँ वो इसके रिहाब। अच्छा एक चीज़ आपने और देखी कि किताब में उसको शायद मैं नहीं बता सका था, जो फाइल है ना फाइल, उसका कहीं जमा थी ना उसकी, तो जमा का इशारा या फाइल की जमा सीखने, जैसे फाइल है तो फाइल की जमा होती है फाइलून और फाइलीन, और ऐसे ही मफरूल की जमा होती है मफरूलून। वो जो भी लफ्ज़ होगा जैसे मदरूबून मदरूबीन मकतूबून मकतूबीन जो भी होगा, इसका अगर आप इशारा देख लें, जैसे ये एक फाइल है, 2 फाइल, 3 फाइल, 4 फाइल, ऐसे ऐसे जमा हो जाएगा ना, तो आपने हाथ को थोड़ा सा मुख्तसर इतना कर देंगे, जैसे फाइल फाइलून, यानी थोड़ा ज़्यादा लोग हैं। हाँ ज़्यादा है ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे। फाइलून। तो फाइल की जमा कैसे होगी? फाइलून। फाइलून और फाइलीन। ऐसे ही मफरूल होगा तो मफरूलून होगा, बस थोड़ा सा हाथ कैसे चेक कर देंगे, बाकी सब हाँ ऐसे ही मफरूलून मफरूलीन, मफरूलीन। बिल्कुल ठीक। मफरूलीन। सबक में था ये, वो हाँ ये मैंने भी देखा हाँ था। ठीक हो गया। चलिए अभी आप लोग ब्रेक कर लें।